السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور چینل میڈیکل پوائنٹ۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ کی ڈی این سی ہوئی ہے یا ڈی این ای ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی رپورٹس کس طرح سے پڑھنا سیکھیں گے، کہ آپ کی رپورٹس آیا کہ کلیئر آئی ہے یا ابھی بھی آپ کے یوٹرس میں کچرا موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ رپورٹ ہے ہمارے سامنے، ہم آج آپ کو یہ رپورٹ پڑھنا سکھائیں گے۔ تو یہ دونوں ورڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اچھا، فائنڈنگز میں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے اینٹی ورٹیڈ یوٹرس میجرنگ، اس کا سائز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے ایکوجینک فوسائی ایریا سین ان لوور یوٹرائن سیگمنٹ موسٹ پروبیبلی سجسٹیو آف RPOCs ود مائلڈ اولڈ بلڈ کلوٹس۔ پھر یہ رائٹ اووری کا سائز دیا، لیفٹ اووری کا، اور پھر یہ نو فری فلوئڈ ان سین ان کرلی سیک۔ اچھا، اس کے بعد ہم آئیں گے کنکلوژن پہ۔ ہماری ساری چیز جو ہے وہ کنکلوژن میں لکھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ کنکلوژن بھی لکھا ہوتا ہے یا پھر ریمارکس یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا نچوڑ کیا نکلا۔ تو نچوڑ میں ہے RPOC سین۔ RPOCs کہتے ہیں ریٹین پیس آف کنسیپشن، یعنی کہ آپ کی جو ڈی این سی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے پیسز باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ کچرا بچہ دانی میں ہی ہے اور آپ کی صفائی اچھی طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ ود مائلڈ اولڈ بلڈ کلوٹس، اور پرانے ٹکڑے بھی بلڈ کلوٹس کہتے ہیں کہ اندر کلوٹس بنے ہوئے، ٹکڑے بنے ہوئے، وہ بچہ دانی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے اس کی ہسٹری ڈالی ہے، پیشنٹ کی ہسٹری آف بلیڈنگ وتھ کلوٹس۔ اس نے ہسٹری دی تھی کہ مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے کلوٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، خاص بات آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کی ڈی این سی ہوئی ہے یا ڈی این ای ہوئی ہے، ڈی این سی کہتے ہیں ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹ، ٹھیک ہے، اور ڈی این ای کہتے ہیں ڈائلیٹیشن اینڈ ایواکویشن۔ ڈی این سی پہلے ہوا کرتی تھی، اب ہر کوئی ڈی این ای کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ MVA سے، یعنی کہ مینوئل ویکیوم ایسپائریشن، ٹھیک ہے۔ مانا کہ آپ کی ڈی این سی ہوئی ہے یا چاہے ڈی این ای ہوئی ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہوا ہے آپ کا، لیکن اس کے بعد اگر آپ 7 دن کے اندر اندر ریپیٹ کروائیں گے رپورٹ تو یہ RPOC سین ہوں گے، لہذا 7 دن کے اندر ریپیٹ نہیں کروانی چاہیے۔ اور اگر 7 دن کے اندر یہ سین ہو رہے ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر یہی رپورٹ آپ 20 دن کے بعد کروائیں گے یا پھر 1.25 مہینے کے بعد کروائیں گے یا پھر 40 دن کے اندر اندر کرواتے ہیں اور اس میں بھی یہ شو ہو رہا ہو RPOC سین، تو اس کا مطلب ہے یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، مطلب رپورٹ خراب نہیں ہے، آپ کی رپورٹ صحیح نہیں آئی ہے، یعنی کہ اندر آپ کے کچرا موجود ہے اور آپ کی صفائی بالکل بھی صحیح نہیں ہوئی، لہٰذا جس نے صفائی کی اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے، اور ان سے کہیں کہ یہ RPOCs ہمارے آ رہے ہیں نظر۔ RPOC سین ایک بار پھر ہم بتا دیں، ریٹین پیس آف کنسیپشن، یعنی کہ پیچھے کچرا موجود ہے، کنسیپشن کے ریٹین پیس اندر موجود ہے، بچہ دانی کے اندر موجود ہیں۔ ہاں، ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر یہ رپورٹ آپ نے 1 ہفتے کے اندر کروائی ہے اور RPOC سین آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور وہ نکل جائیں گے میڈیکیشن سے۔ لیکن اگر یہی آ رہے ہیں بلڈ کلوٹ اولڈ کے ساتھ تو اٹ مینس آپ کی صفائی صحیح نہیں ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے بتائیے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ جس تک یہ ویڈیو پہنچے گی اس سے ان کو فائدہ ہی ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔